بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ یہ مطالعہ حدیث کے حوالے سے ہم کتاب المراقبہ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا دھیان رکھے، اس بات کا خیال ہر دم اس کے پیش نظر رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آج جو پہلی روایت ہمیں پڑھنی ہے اس کے راوی ہیں عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما۔ دو بہت ہی جلیل القدر صحابہ اس کے راوی ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے نام کے حوالے سے مشہور نہیں ہیں بلکہ کنیت کے حوالے سے معروف ہیں، جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ دونوں روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی توصیفی کلمات ارشاد فرمائے، یعنی اپنے بہت سے خدام کے بارے میں آپ نے سپرلیٹو ڈگری میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک سیدنا معاذ ابن جبل بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، میری امت میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے سب سے بڑے عالم معاذ ابن جبل ہیں۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے زہد کو دیکھے تو پھر میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے زہد میں، اپنی ورع میں، اپنے فقر میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کے کئی طرق ہیں۔ ان میں ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی تھی، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے، یا شاید یمن جا رہے تھے۔ اس موقع پہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کوئی الوداعی نصیحت کیجیے، کوئی وصیت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تقوی اختیار کرو جہاں کہیں تم ہو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دو، وہ نیکی اس برائی کو محو کر دے گی، مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ۔ اب تین جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اگر نصیحت کا مطالبہ کیا جائے اور بہت لمبی بات کی جائے تو چیزیں یاد بھی نہیں رہتی، اور ویسے بھی انسان کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں کہاں میں ان کو یاد رکھوں گا اور کیسے میں ان پہ عمل کروں گا۔ تو بظاہر تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو لگے گا ایسا کہ پورے دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کلمات میں جمع فرما دیا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے بہت ہی جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، کہ الفاظ بہت تھوڑے ہیں لیکن ان کے معنی بہت بڑے ہیں۔ تو یہ تین جملے ہیں، ان میں سے ایک ایک کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں تم ہو۔ اللہ کا تقوی، اس سے کیا مراد ہے؟ اگلا جو باب ہے وہ تقوی کا ہی ہے، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے ہم عرض کریں گے، لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی جو منہیات ہیں اس سے بچنا، پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرنا، زندگی جو ہے وہ حدود آشنا زندگی بسر کرنا۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جیسے ایک جانور ہے، گھوڑا ہے جو اپنے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، اب جتنی وہ رسی ہے اسی سرکمفرنس میں وہ حرکت کرے گا۔ تو 4 کارنرز جو ہیں متعین ہو چکے ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ اس کے رسول نے طے کر دیے ہیں، تو ہمیں ان حدود کے اندر رہنا ہے، تو یہی تقوی ہے۔
لیکن خاص طور سے فرمایا حیث ما کنتا، یہ جو ایک کوالیفیکیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایڈ کی ہے، یہ ہے اصل میں وہ چیز جس کا اس باب سے تعلق ہے کہ جہاں کہیں تم ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھائی تم مختلف رولز ہوتے ہیں انسان کے دنیا میں، وہ باپ بھی ہوتا ہے، وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، وہ شوہر بھی ہوتا ہے، یا وہ بیوی ہوتی ہے، یا کہیں وہ کوئی دوست ہے، کہیں وہ کسی دفتر میں کام کرتا ہے، کہیں وہ سبارڈینیٹ ہے، کہیں وہ باس ہے، کہیں وہ طالب علم ہے، کہیں وہ استاد ہے، کہیں وہ بادشاہ ہے، کہیں وہ غلام ہے۔ تو جہاں کہیں تم ہو، جو تمہارا رول ہے، جس جگہ پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہے، وہاں پہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور دوسرا مطلب جو بالکل ظاہری ہے، بالکل واضح ہے کہ جہاں کہیں تم ہو، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا نا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، منجیات۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنا کھلے میں بھی اور چھپے میں، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں کھلے میں بھی اور چھپے میں بھی۔ تو جہاں کہیں ہو انسان، چاہے وہ اس کی ذاتی زندگی ہو، پرائیویٹ اس کا سفیر ہو یا پبلک سفیر ہو، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہم اجعل سریرتی احسن من علانیتی، اے اللہ تو میرے باطن کو، میرے بھیتر کو، میرے پوشیدہ معاملات کو میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ وجعل علانیتی صالحتاً، اور اے اللہ تو میرے ظاہر کو صالح بنا دے، نیک بنا دے، یعنی ظاہر میرا صالح ہو، نیک ہو۔ یعنی وہ جو ایک ٹریپ میں جس میں لوگ آ جاتے ہیں نا کہ بھئی اصل میں تو اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں، دل میں آپ کے کیا ہے، باقی ظاہر میں اگر آپ نے دینی اوضاع اختیار نہیں کیے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے، باطن کو دیکھتا ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، لیکن ظاہر کا صالح ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ظاہر کو صالح، نیک، مطابق شریعت بنا دے، لیکن میرا باطن میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ تو کامل آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر بھی نیک ہے، صالح ہے، لیکن اس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ معنی خیز ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں تم ہو، یہی چیز جو ہے وہ مراقبہ ہے، دھیان رکھنا کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، جو سیدنا لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا نا کہ اے بچے، اگر تم کوئی بات چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اور چاہے فی صخرۃ، چاہے تم نے وہ چیز کسی پہاڑ کے کھو میں، چٹان میں جا کر کہی ہے، یا کہیں آسمان میں چڑھ کر تم نے کوئی عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے۔ تو پہلی نصیحت آپ نے فرمائی کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اگلی بات فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی معصیت ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کے پیچھے کوئی نیکی لگا دو، کوئی خیر کا کام لگا دو۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان امیون ہو جائے گا اور انسان کی امیونٹی مل جائے گی، وہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہیں۔ تمام انسان فیلیبل ہیں، تمام انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو متقی آدمی کون ہوتا ہے کہ جس سے گناہ کم سرزد ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نیک آدمی کون ہوتا ہے؟ متقی آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی حسنات اس کے سیئات سے زیادہ ہو، یا وہ آدمی کہ جس کی خرابیاں یا برائیاں گنی جا سکیں نا، تو وہ نیک آدمی۔ تو ہر آدمی میں کوتاہیاں ہیں، ہر آدمی میں کمزوریاں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن بہرحال چونکہ تم انسان ہو، تمہارا پیر پھسل جائے گا، تم سے گناہ ہو جائیں گے، تم سے کوتاہیاں سرزد ہو جائیں گی، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے گویا ایک کلینزنگ کا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ساتھ کے ساتھ یہ چیزیں صاف ہوتی جائیں گی۔ وہ کیا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کسی خرابی کا ارتکاب تم سے ہو جائے، تو اس کے پیچھے کوئی نیکی کر لو۔ وہ نیکی کیا کرے گی؟ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اللہ تعالیٰ کے اعمال نامے سے بھی اس کو ویو کر دے گی، اور اس برائی کے جو برے اثرات تمہارے باطن میں، تمہارے اخلاق میں، تمہاری طبیعت میں پڑنے والے ہیں، اس کو بھی ختم کر دے گی۔ خود قرآن مجید نے یہ بات فرمائی کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی۔
ایک موقع پہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی ہے، ایک اجنبی عورت کا میں نے بوسہ لے لیا ہے، تو آپ مجھ پہ سزا نافذ کیجیے۔ تو آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت آیا تو ان صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، تو پھر انہوں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پہ حد جاری کر دیجئے۔ تو آپ نے کہا کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ مل کے جو ہے وہ نماز ادا نہیں کی؟ تو کہا کہ ہاں بالکل ادا کی ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے تمہارے اس گناہ کے اثر کو زائل کر دیا۔ اسی طرح ایک موقع پہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر آپ پر وحی نازل ہوئی اور یہی آیت نازل ہوئی کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بس جو ہے بس نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، تم نے نیکی کر لی، نماز پڑھ لی، تو بس یہ کافی ہے۔ تو ان صاحب نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ خاص یہ جو بات آئی ہے یہ خاص میرے لیے ہے یا تمام امت کے لیے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تمام امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گارنٹی ہے کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، اس کے بعد انسان اس کے پیچھے کوئی نیکی کر لے تو وہ نیکی اس برائی کو محو کر دیتی۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ وہ توبہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں حسنہ سے مراد توبہ ہے، یعنی انسان جب اللہ کی جناب میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، زاری کرتا ہے، تو یہ بجائے خود ایک نیکی ہے۔ تو یہ جو توبہ ہے، یہ توبہ بھی انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتی۔ اور ویسے کوئی نیک عمل انسان کر لے، کوئی گناہ اس نے کیا ہے تو کوئی 2 رکعت نماز ادا کر لے، کوئی جو ہے کچھ صدقہ دے دے، کچھ اور جو ہے کوئی دعوت کا کام کر لے، کوئی انفاق کر لے، تو کہا کہ جب تم سے کوئی خرابی ہو جائے، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کو لگا دیا کرو، وہ اس کو محو کر دے گا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو بہت ہی خوبصورت طریقے سے، بہت عمدگی سے ان کے ساتھ گزران کرو۔ اور یہ بات اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ عام طور پہ جب تقویٰ کا لفظ آتا ہے، ورع کا لفظ آتا ہے، دینداری کا لفظ آتا ہے، خدا رسیدگی کا ذکر ہوتا ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، تبتل پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے کٹ کے اللہ ہی کا ہو رہے، اور وہ خیال کرتا ہے کہ اصل نیکی تو یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ سیدھا کر لے۔ تو اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے تعلق سیدھا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، تعلق مال حق بھی ضروری ہے، لیکن تعلق مال خلق بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے یا لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ادا نہ کرے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بہت مشہور روایت ہے کہ سیدنا جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو الدرداء کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ جس میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو الدرداء کو توجہ دلائی اور کہا کہ دیکھو تم اپنے بیوی کے معاملات کو درست نہیں رکھ رہے، تم گھر در کے معاملات کو ٹھیک نہیں رکھ رہے، اور آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، اور تمہارے جسد کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پہ حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے۔ تو جب صبح جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پوری بات بتائی گئی، سیدنا ابو الدرداء نے بتائی، تو آپ نے کہا کہ صدق سلمان نے سچ کہا۔ اصل بات یہی ہے جو اس روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ فآتی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ تو کہا کہ لوگوں کے ساتھ جو تمہارا برتاؤ ہے، عام طور پہ ہم اخلاق کو مینرزم تک کرٹیل کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے بات کہ اخلاق میں جو ہے اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، مسکرا کے ملنا یہ بھی شامل ہے، لیکن اصل میں اخلاق انسان کے پورے برتاؤ پر محیط ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے اس کے مجموعے کو اخلاق کہتے ہیں، اور اخلاق بنیادی طور پہ اسٹرکچرل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے خلق اور خلق یہ 2 الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعا ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے اللہ جیسے تو نے میرے خلق کو یعنی میری خلقت کو، میرے فزیکل سٹریچر کو خوبصورت بنایا ہے، تو اے اللہ تو میرے باطن کو بھی خوبصورت بنا دے۔ تو جس طریقے سے خلقت کیا ہے؟ ہمارا فزیکل سٹرکچر ہے، ہمارا جو جسم بنا ہے وہ جیسے سیلز سے بن کے بنا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارا ایک باطنی سٹرکچر بھی ہے، ایک ہماری شخصیت بھی ہے، ایک ہماری طبیعت بھی ہے۔ تو اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق انسان کی شخصیت کی جو بلڈنگ بلاکس ہیں ان کو کہتے ہیں۔
تو وہ اینٹیں جن سے مل کر ہمارا باطن وجود میں آتا ہے اس کا مجموعہ اخلاق کہلاتا ہے۔ اور عام طور پہ اخلاق ان عادتوں کو کہتے ہیں، ان رویوں کو کہتے ہیں جو بالکل فطری طور پر غیر ارادی طور پہ بغیر سوچے سمجھے انسان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو تکلف کر کے بہت زیادہ کر کے کی جاتی ہے وہ اخلاق نہیں ہوتے، انسان کے اخلاق وہ ہیں جو نیچرلی اس سے صادر ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ رکھو تو بہت ہی خوبصورت برتاؤ رکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقاصد بعثت میں روایات میں اس بات کو جو ہے بیان فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کا اتمام کر دوں، ان کی تکمیل کر دوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے خوبصورت ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو حسن خلق سے بڑھ کر کوئی عطا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت کچھ نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اور عزت دی ہے، وجاہت دی ہے، سیادت و قیادت دی ہے، لیکن سب سے بڑا عطیہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ہوا ہے وہ حسن خلق ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جن کا وزن ہے، سب سے زیادہ وزن تو ظاہری بات ہے وہ کلمہ توحید کا ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ پیوٹل ہے، لیکن اعمال میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر جو بھاری چیز ہے انسان کے پلڑے میں وہ حسن خلق ہے، وہ اچھا برتاؤ ہے، وہ اچھا رویہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب لوگ وہی ہوں گے کہ جن کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے، کن کی مجلس سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگی، یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو یہی بات تیسری آپ نے فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو بہت خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ۔ دوبارہ دہرا لیجئے، 3 نصیحتیں کی ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں تم ہو، اور نیکی کے پیچھے، برائی کے پیچھے کوئی نیکی لگا دو، وہ نیکی اس برائی کو محو کر دے گی۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔